غم شبیر میں یہ بھی میرا ارمان نکل جائے، غم شبیر میں یہ بھی میرا ارمان نکل جائے، میرے دل کا لہو یا رب میرے اشکوں میں ڈھل جائے، غم شبیر میں یہ بھی میرا ارمان نکل جائے۔ اور شعر سماعت کریں۔ اگر اذن بغاب عباس کو دے دے شاہ والا، تو پھر اس جنگ کا کچھ اور ہی نقشہ بدل جائے، تو پھر اس جنگ کا کچھ اور ہی نقشہ بدل جائے، غم شبیر میں یہ بھی میرا ارمان نکل جائے۔ اور یہ شعر بھی سماعت کریں۔ ہم اپنی ماں کی گودی سے ماتم کرتے آئے ہیں، بھلا کیسے ہماری قوم کی فطرت بدل جائے، بھلا کیسے ہماری قوم کی فطرت بدل جائے، غم شبیر میں یہ بھی میرا ارمان نکل جائے۔ کیا بچے نے جب ماتم تو ماں نے یہ دعا مانگی، علم کے سائے میں یا رب میری اولاد پل جائے، علم کے سائے میں یا رب میری اولاد پل جائے، غم شبیر میں یہ بھی میرا ارمان نکل جائے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت کریں۔ بہت سے لوگ ذکر کربلا سنتے نہیں یوں بھی، کہیں ایسا نہ ہو سینے میں یہ پتھر پگھل جائے، کہیں ایسا نہ ہو سینے میں یہ پتھر پگھل جائے، غم شبیر میں یہ بھی میرا ارمان نکل جائے۔ اور مقطع حاضر ہے۔ غم شبیر نے کوثر مجھے
آئے بھی تو گھبرا کے ٹل جائے، غم دنیا اگر آئے بھی تو گھبرا کے ٹل جائے، غم شبیر میں یہ بھی میرا ارمان نکل جائے۔ کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی زینب، کہیں پہ صبر میں کا جواب تھی زینب، کہیں مزاج رسالت معاب تھی صبر میں ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، ہلا شام کے طبقے، کہیں حسین کہیں بوتراب تھی زینب، کہیں حسین کہیں بوتراب تھی زینب، کہیں بے صبر میں زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان میں ہے، زمین پر ہی نہیں کہ آسمان میں ہے، علی کا ذکر تو قرآن کی زبان میں ہے، زمین پر ہی نہیں سروں کو
سروں کو بیچ کے داریاں خریدی ہے یہ بات بس ابو طالب کے خاندان میں ہے زمین پر ہی نہیں حسین صبرو رضا کے بیکر درود تم پر سلام تم پر حسین صبرو رضا کے بیکر درود تم پر سلام تم پر شہید اعظم شفیع محشر درود تم پر سلام تم پر حسین صبرو رضا کے بیکر درود تم پر سلام تم پر نماز میں سر کٹانے والے خدا کے دین کو بچانے والے نماز میں سر کٹانے والے خدا کے دین کو بچانے والے نبی کے پیارے علی کے دل پر درود تم پر سلام تم پر حسین صبرو رضا کے بیکر درود تم پر سلام تم پر جناب عباس باوفا تم جناب زہرا کی ہو دعا تم جناب عباس باوفا تم جناب زہرا کی ہو دعا تم تمہیں ہو کربو بلا کے حیدر درود تم پر سلام تم پر حسین صبرو رضا کے بیکر درود تم پر سلام تم پر عظیم تھی کربلا کی مائیں تھی جن کے لب پر یہی صدائیں عظیم تھی کربلا کی مائیں تھی جن کے لب پر یہی صدائیں ہمارے بچے نثار تم پر
سلام تم پر جناب ایوب سوچتے ہیں جناب یعقوب دیکھتے ہیں جناب ایوب سوچتے ہیں جناب یعقوب دیکھتے ہیں تمہارے کاندھوں پہ لاش اکبر درود تم پر سلام تم پر حسین صبرو رضا کے پیکر درود تم پر سلام تم پر کرم ہے مجھ پہ خدا کا کوثر علی علی ہے میری زباں پر کرم ہے مجھ پہ خدا کا کوثر علی علی ہے میری زباں پر یہی وظیفہ ہو زندگی بھر درود تم پر سلام تم پر حسین صبرو دیار شام میں جب قیدیوں کو شام ہوئی دیار شام میں جب قیدیوں کو شام ہوئی وہ رات پیٹنے رونے میں سب تمام ہوئی جو صبح کمر بستہ فوج شام ہوئی ہوا یزید برآمد یہ دھومدھام ہوئی ہوا یزید برآمد یہ دھومدھام ہوئی فلک ستائی مصیبت کی مبتلا اور گئی یزید کی مجلس میں بے ردا گئی یزید کی مجلس میں بے ردا لکھا ہے آہ وہ 12 اسیر بے بندھے تھے ایک رسن میں بحالت تابی سر اپنا خم کیے سجاد نائب شبی اور ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے وہ زنجیر لرز لرز گیا لاشا شاہ مدینہ رسن کا جھٹکا تھا اور حلق تھا سگی رسن کا جھٹکا تھا اور حلق تھا سگی لکھا ہے پہلے جو آیا تھا روبرو یزید وہ شمر تھا شہدی کو کیا تھا جس
شہید دکھا کے سر شاہ بے کس کا بولے نے پلی امیر شام سے کہنے لگا بسا تاکہ امیر شام سے کہنے لگا بسا تاکہ میں پنجے تن کو جہاں سے مٹا کے آیا یہ تحفے تیرے لیے کربلا سے لا یہ تحفے تیرے لیے کربلا سے لا ذبح کرتا تھا جب شہ کو روتی تھی زہرا لپٹتی تھی میرے خنجر سے روح شیر خدا اے گلا حسین کا افتادہ ضرب میں کاٹا نہ فاطمہ سے ڈرا نہ مصطفیٰ سے نہ فاطمہ سے ڈرا اور نہ مصطفیٰ سے ڈرا جفا جو مجھ سے ہوئی کب کسی سے ہو ارے بطول حشر تلک اب لحد میں رو اب لحد میں روئے گی کہا یزید نے جب شہ کو تو نے ذبح کیا مجھے بتا پسر فاطمہ کا حال ذرا وہ شکر کرتا تھا یا کچھ ملال تھا پکارا شمر کے صابر نہیں کوئی ایسا پکارا شمر کے صابر نہیں کوئی ایسا قسم خدا کی کہ خنجر گلے پہ چلتا تھا دہان زخم سے پھر شکر حق نکا شکر حق نکالتا تھا یہ کہہ کے سامنے حاکم کے رکھ دیا وہ سر ہے کمر سے اپنی پھر اس نے نکالے دو کہا یزید نے کیا یہ کیا ہے بولا وہ ہنس کر سکینہ یہ جو ہے لڑکی حسین کی سکینہ یہ جو ہے لڑکی حسین کی یہ موتی کانوں سے میں نے اسے تماچے بے غصے میں میں نے مارے ہیں یہ شمر کہتا تھا ناگاہ ہرملا آیا اور اپنے ہاتھوں میں اصغر کی ہنسلیاں لایا شلو کا کرتا بھی حاکم کو اس نے دیکھ لایا پکارا لوٹ میں یہ مال میں نے ہے پکارا لوٹ میں یہ مال میں نے ہے
یزید نے بچے کو کس لیے مارا، ہے پکارا حرملا شے کو بہت تھا یہ پیارا، شہید کر کے اسے شے کا دل کیا پارا، جلایا بانوں کے آگے پھر اس کا جلایا بانوں کے آگے پھر اس کا بڑا شجاع بڑا سب شکنجرے ہو، نہ قتل ہوتا تو یہ دوسرا علی، نہ قتل ہوتا تو یہ دوسرا علی ہوتا۔ ابھی یہ حرملا حاکم سے کرتا تھا تقریر، ہے کہ لایا ہاتھ میں اکبر کے سر کو ابن نمیر، وہ زلفیں پکڑے ہوئے اور وہ چاند سے تصویر دکھا کے شمر کو بولا یزید سے، وہ ستم کی برچی سے اس محلقہ کو مارا، تیری خوشی کے لیے مصطفیٰ کو مارا، تیری خوشی کے لیے مصطفیٰ کو مارا ہے دیار شام میں۔ بہن امام کی عالی مقام ہیں زینب، بہن امام کی عالی مقام ہے زینب، کہ صبر و ضبط میں بالکل امام ہے زینب، کہ صبر و ضبط میں بالکل امام ہے زینب، اور علی کا لہجہ بھی کردار بھی وہی ہے جلال، علی کا لہجہ بھی کردار بھی وہی ہے جلال، دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب، دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب۔ نعرہ صلوات۔ اور ایک ربائی میرے جد امجد خدائے سخن عالی جناب مرزا سلامت علی دبیر صاحب کے سماعت فرمائیں۔ ہے نام خدا علی نشاں بھی ہے علی، ہے نام خدا علی نشاں بھی ہے علی، دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی، دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی، اور اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی، اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی۔ نعرہ صلوات۔ ایک اور ربائی سماعت میں خاص طور سے، جینے کا مزہ نزا میں ہم پائیں گے، جینے کا مزہ نزا میں ہم پائیں گے، قبل از ملک الموت علی آئیں گے، قبل از ملک الموت علی آئیں گے، اور کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر، کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر،
پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے. کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر, پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے. نعرہ صلوات. یہ بھی رباعی سماعت میں دبیری صاحب کی. شیعہ کو اجل کے جو پیام آتے ہیں, شیعہ کو اجل کے جو پیام آتے ہیں, فوراً وہیں بالی پا امام آتے ہیں, فوراً وہیں بالی پا امام آتے ہیں. اور مدفن میں کسی کی کون لیتا ہے خبر, مدفن میں کسی کی کون لیتا ہے خبر, مٹی میں ابو تراب کام آتے ہیں, مٹی میں ابو تراب کام آتے ہیں. نعرہ صلوات. یہ رباعی بھی خاص طور سے سمجھ میں دیگر حضرات. ہستی سے عمل ہے تا عدم حیدر کا, ہستی سے عمل ہے تا عدم حیدر کا, سب پر ہے دم نزا کرم حیدر کا. او آسان نہ ہو کسی پا سختی اجل, آسان نہ ہو کسی پا سختی اجل, گر بیچ میں ہوئے نہ قدم حیدر کا, گر بیچ میں ہوئے نہ قدم حیدر کا. نعرہ صلوات. یہ رباعی بھی سماعت میں. لازم ہے تمہیں شاہ کی ماتم داری, لازم ہے تمہیں شاہ کی ماتم داری, شے کرتے ہیں تم سب کی صدا غم خاری, شے کرتے ہیں تم سب کی صدا غم خاری. و مرتا ہے جو مومن تو شب اول کو, مرتا ہے جو مومن تو شب اول کو, مرقد میں حسین آتے ہیں 70 باری, مرقد میں حسین آتے ہیں 70 باری. نعرہ صلوات. مقبول خدا شیعوں کا رونا ہوگا, مقبول خدا شیعوں کا رونا ہوگا. کیا قبر میں آرام سے سونا ہوگا, کیا قبر میں آرام سے سونا ہوگا. اور حوران بہشت آنکھیں بچھائیں گی دبیر, حوران بہشت آنکھیں بچھائیں گی دبیر. چشم بدو یہ بچھونا ہوگا, چشم بدو یہ بچھونا ہوگا. نعرہ صلوات. اور یہ بھی رباعی خاص طور سے سماعت میں. مرقد پا نہ گلدستہ ارم کا رکھنا, مرقد پا نہ گلدستہ ارم کا رکھنا, بس تعزیہ سلطان امم کا رکھنا, بس تعزیہ سلطان امم کا رکھنا. میں عاشق عباس ہوں یارو پس دفن, میں عاشق عباس ہوں یارو پس دفن. پنجہ میرے سینے پا علم کا رکھنا, پنجہ میرے سینے پا علم کا رکھنا. نعرہ صلوات. اور یہ آخری رباعی بھی خاص طور سے سمجھ میں آئے. ایک نعرہ صلوات. جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا,
جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، خطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا، خطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا، اور گردوں سے صدا آئی کہ اے شافع حشر، گردوں سے صدا آئی کہ اے شافع حشر، تو نے جسے بخشا اسے ہم نے بخشا، گردوں سے صدا آئی کہ اے شافع حشر، تو نے جسے بخشا اسے ہم نے بخشا۔ ایک نعرہ صلوات۔ حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ صل علی محمد وعلی محمد۔ فاتحہ۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ بن کے چند مرثی کے چند بن سماعت پائیں۔ جہاد کے لیے جب حکم کردگار ہوا، سوار دوش نبی رخش پر سوار ہوا، جوہیں لجام اٹھی چست راہوار ہوا، جوہیں لجام اٹھی چست راہوار ہوا، تڑپ کے ہم روش برق شعلہ بار ہوا، تڑپ کے ہم روش برق شعلہ بار ہوا، رما جو اشہب دلدل قرام کو دیکھا، بچشم شوق علی کی حسام کو دیکھا، بچشم شوق علی کی حسام کو دیکھا۔ مولا کی تلوار کی تعریف میں یہ بنے سماعت میں خاص طور سے کمر کی زیب جو حیدر کی ذوالفقار ہے، یہ کمر کی زیب جو حیدر کی ذوالفقار ہے، یہ نشانی باپ کی بھائی کی یادگار ہے، یہ نشانی باپ کی بھائی کی یادگار ہے، یہ احد کی بدر کی جنگ آزمودہ کار ہے، یہ احد کی بدر کی جنگ آزمودہ کار ہے، یہ اور سوار جس پہ ہیں نانا کا راہوار ہے، یہ سوار جس پہ ہیں نانا کا راہوار ہے، یہ اور شرف نبی کی سواری کا ہے یہ پائے ہوئے، شرف نبی کی سواری کا ہے یہ پائے ہوئے، جبھی تو بار شہادت کو ہے اٹھائے ہوئے، جبھی تو بار شہادت کو ہے اٹھائے ہوئے۔ نعرہ صلوات۔ مولا کے گھوڑے کی تعریف میں یہ بن سمجھ میں نہیں ہے پر، نہیں ہے پر مگر اڑتا ہے بار بار فرس، نہیں ہے پر مگر اڑتا ہے بار بار فرس، بسانے برق جہندہ ہے بے قرار فرس، ہے جان نثار قدیمی وفاشیار فرس، اور ہزار جان سے ہے عاشق سوار فرس، ہزار جان سے ہے عاشق سوار فرس، اور پلک جھپکنے نہ پائی کہ رن میں جا پہنچا، پلک جھپکنے نہ پائی کہ رن میں جا پہنچا، سروں پر دشمنوں کے صورت قضا پہنچا، سروں پر دشمنوں کے صورت قضا پہنچا، سوارے دوش پیمبر نے روک کر رہوار، نگاہ غیث سے دیکھا سوئے یمین و یسار،
پرے جمائے کھڑے تھے جو پیدل اور سوار، ہر ایک طرف ہوئی حل من مبارزن کی پکار، وغا پلیس جفاکار خود پسند ہوئے، حسامیں کھنچ گئیں جنگی نشاں بلند ہوئے۔ علی کے شیر نے دیکھا جو یہ سر و سامان، کہ جمع ظلم و ستم پر ہیں دشمن ایمان، وغا کے شوق میں گردانے گوشے داما، کیا سمند کو مہمے سوئے فوج گراں، کیا سمند کو مہمے سوئے فوج گراں، اور الف جہاد کا کلکے حسام سے کھینچا، علی کی دیغ دو سر کو نیام سے کھینچا، علی کی تیغ دو سر کو نیام سے کھینچا۔ نعرہ صلوات۔ دیگر نعرہ صلوات۔ گھوڑے و تعریف کی شان میں یہ بند ہے، سماعت میں خوشا حسام ظفر پے کرو زہے رہوار، خوشا حسام ظفر پے کرو زہے رہوار، آیا ہیں دونوں کے چلنے سے حشر کے آثار، آیا ہیں دونوں کے چلنے سے حشر کے آثار، نہ ہے فرار کا رستہ کہیں نہ جائے قرار، نہ ہے فرار کا رستہ کہیں نہ جائے قرار، شرر کی طرح سے ہیں رن میں منتشر اشرار، شرر کی طرح سے ہیں رن میں منتشر اشرار، جو قطع کرتی ہے تیغے دو سر سرے آدھا، تو ذوالجناح کچلتا ہے پے کرے آدھا، جو قطع کرتی ہے تیغے دو سر سرے آدھا، تو ذوالجناح کچلتا ہے پے کرے آدھا، چلا جو رخش نبی تیغ حیدری ٹھہری، رکی حسام تکاور کی بگدھری ٹھہری، رکی حسام تکاور کی بگدھری ٹھہری، خبر اڑی کہ وہ دم لینے کو پری ٹھہری، خبر اڑی کہ وہ دم لینے کو پری ٹھہری، اور بریش کی گھاٹ پا وہ موج کوثری ٹھہری، بریش کی گھاٹ پا وہ موج کوثری ٹھہری، اور سپاہ ظلم ہوئی پائے مال توسن سے، خاص طور سے اس کا چھٹا مصرع فرائم بیت کا، سپاہ ظلم ہوئی پائے مال توسن سے، نکل گیا صف دشمن کو پھاڑ کر سن سے، سپاہ ظلم ہوئی پائے مال توسن سے، نکل گیا صف دشمن کو پھاڑ کر سن سے۔ نعرہ صلوات۔ اور رکا جو اسپِ صبا دم تو ذوالفقار چلی، ہوائے تند تھمی برق شعلہ بار چلی، پہنچ سکینہ برابر قضا ہزار چلی، اور اجل تو آتی رہی تن سے جان زار چلی، اجل تو آتی رہی تن سے جان زار چلی، نہ چھوڑا چشم کے جوہر نے چشم حیراں کو، لگائی دل میں گرہے پھاڑ کے رگیں جاں کو، لگائی دل میں گرہے پھاڑ کر رگے جاں کو۔ ایک نعرہ صلوات۔ یہ بن خاص طور سے سمجھ مائے، خاص طور سے بیت تو چھٹا مصرع سمجھ مائے تلوار کی تعریف میں مولا کی، علی کے ہاتھ سے، علی کے ہاتھ سے پائی ہے آبرو اس نے، علی کے ہاتھ سے پائی ہے آبرو اس نے، خدا کے دین کو رکھا ہے سرخ رو اس نے، خدا کے دین کو رکھا ہے سرخ رو اس نے، زمانہ ہو گیا چاٹا نہیں لہو اس نے، زمانہ ہو گیا چاٹا نہیں لہو اس نے،
وہی مزاج ہے بدلی نہیں ہے خو اس نے، وہی مزاج ہے بدلی نہیں ہے خو اس نے، اسی طرح سے ہے، اسی طرح سے ہے قبضے کی شان آج تلک، اسی طرح سے ہے قبضے کی شان آج تلک، کو علی کی انگلیوں کے ہیں نشان آج تلک، اسی طرح سے ہے قبضے کی شان آج تلک، علی کی انگلیوں کے ہیں نشان آج تلک، خوشا حسام و زہے رقش مارکا آرا، جہاں پلا کے جسے مارنا تھا وہاں مارا، ہر ایک کی چال کا میدان میں کر کے نظارہ، جو من چلے تھے انہی کا وغا سے جی ہارا، اور تھا شور بانگے، تھا شور بانگے قضا صورت جرس آگے، تھا بانگے، تھا شور بانگے قضا صورت جرس آگے، کبھی حسام تھی آگے کبھی فرس آگے، تھا شور بانگے قضا صورت جرس آگے، کبھی حسام تھی آگے کبھی فرس آگے، نعرہ صلوات۔ فضائل کے باب میں یہ آخری بند سماعت فرمائے، کنارے جو ہوئی یہ بحر خون کی طغیانی، گلابی ہو گیا ساحل اگرچہ تھا دھانی، یہ اڑ کے خون کے چھینٹوں نے کی گل افشانی، کہ پاٹ نہر کا تھا منزلوں تک افشانی، بریش کی موجیں لبے نہر خون فشاں دیکھی، خاص طور سے بھی بیت سماعت میں چھٹا مصرع، بریش کی موجیں لبے نہر خون فشاں دیکھیں، اور لہو میں تیرتی بازو کی مچھلیاں دیکھیں، لہو میں تیرتی بازو کی مچھلیاں دیکھیں، جب بہلے کی میں ہوا شور علامہ کا بلند، رکی حسام علی تھم گیا علی کا نبی کا سمن، حضور مصلحت کبریا کے تھے پابند، شہادت آپ کو ظلم اہل جور کو تھے پسند، سپاہ کینے اس احسان سے منہ کو پھیر لیا، پھر اپنے محسن تنہا کو سب نے گھیر لیا، پھر اپنے محسن تنہا کو سب نے گھیر لیا، کہاں تھے حیدر و زہرا ہو احمد و مختار، جو آ کے روکتے ان اہل ظلم و جور کے وار، قریب سے ہوئی بے کس پتیروں کی بوچھار، ارے سینانے سینے سے پیکاں ہوئے کلیجے سے پار، وہ پھول سا بدن ایذائے زخم سہنے لگا، لہو نبی کے نواسے کے تن سے بہنے لگا، یہ زخم اور تن مجروح الحضر علما، تڑپ گیا سرزی مصطفیٰ کا راحت جان، رکاب پاؤں سے نکلی چھوٹی فرس کی نا، ارے گرے زمین پا غش کھا کے سرور دو جہاں، پا جسم پاک اذیت سے بہرہ مند رہا، کہ تیروں پر کئی سات تلک بلند رہا، کھلی جو آنکھ تو صورت قضا کی آئی نظر، سرحان شمر کو دیکھا لیے ہوئے خنجر، مقاتب الستم آرا سے یوں ہوئے سربر، وہ دیکھ اہل حرم سب ہے خیمے کے در پر، نہ اہل بیت پیمبر کو ہو خبر ظالم، ارے نشیب میں مجھے لے جا کے ذبح کر ظالم، ارے زبان لال ہو
جس منہ سے اب کہوں یہ ہاتھ گئے نشیب میں کس طرح سرور متاع ہزاروں تیر ہے بے وقت جسم ہے غربات ہے پہلوؤں کا بدلنا بھی ناتواں کو محال ارے شقی نشیب میں حضرت کو کس طرح لایا زبان کہہ نہیں سکتی ہے جس طرح لایا ارے ڈرا نہ غیر الہی سے شمر ناہنجار اسی نشیب میں آئی قیامت آخر کا ہوا شہید جگر بندے احمد مختار گلو خشک پاتھی خنجر ستم کی دھار ارے اسی جگہ پر بنی کا دشت غربت میں اسی نشیب میں سوتے ہیں اپنی تربت میں اسی جگہ پر بنی کا دشت غربت میں اسی نشیب میں سوتے ہیں اپنی تربت میں التماس دعا جمیل مومن ہمیں کسی غم میں نہ رلائیں سوائے غم حسین کے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من شک فیہ کفر یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق حب علی عبادہ و افضل العبادہ ذکر علی عبادہ و افضل العبادہ النظر الى وجہ علی عبادہ صلوات بر محمد رضیہ بیگم بنت جواد حسین یا جواد حسین ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مجلس دو حصوں میں ہوگی. پہلا حصہ ہے ماہ مبارک رجب اور دوسرا حصہ ہے امیر المؤمنین. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مولا کے بارے میں پڑھو، رجب وجب کے پڑھ کے کیا کرو گے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ جب 2002 میں میرے والد کا انتقال ہوا تو ان کا کچھ فنڈ کا پیسہ تھا جو فکس ڈپازٹ تھا، حج وج کے لیے رکھے تھے بیچارے، وہ پورا ہوا. وہ جا کے انہوں نے اس کو چینج کروایا، پھر فکس کیا. اس میں کلر کی غلطی سے جیسے بھی وہ نامنی نہیں چڑھ پایا اور اسی کے اتفاق سے 1-2 مہینے بعد انتقال ہو گیا.
اب صاحب اس قدر دوڑنا پڑا، لوک عدالت گئے، کیا ہوا، ہماری والدہ نے ہم لوگوں پر مقدمہ کیا، اس کو جا کے ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، پھر وہ کسی صورت سے برس لگ گئے یا شاید اس سے زیادہ، وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ بنا، وہ پیسہ آیا۔ اچھا اس زمانے میں یہ موبائل تھا نہیں، تو وہ انہی کے ایک کلاس فیلو تھے جو یونین بینک میں، پڑوس کے گاؤں ہے 7-8 کلومیٹر میں، وہ یونین بینک میں RM تھے، ریجنل مینیجر، اور یہ کیس یونین بینک کا ہے۔ ان کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے بیچاروں نے فون کیا تعزیت کا، تو کہنے لگے بیٹا کوئی بینک کا کام ہوگا تو بتانا۔ میں نے کہا کیوں چچا؟ کہنے لگے بھائی میں ریجنل مینیجر ہوں، تمہارا شاگرد میرے انڈر میں ہے، کوئی دقت ہو تو کہنا۔ میں نے کہا اب تو جو ہونا تھی ہو گئی دقت، تو کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ یہ کیوں کھلا ہم کو؟ بھائی وہ ریجنل مینیجر ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا، کھلا کیوں؟ کہا اس لیے کہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوا۔ صلوات بر محمد۔ اور اتفاق سے انہی کے گاؤں کے ایک صاحب تھے ڈاکٹر صاحب، ان سے میری بہت بنتی جنتی تھی۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آج کل یہ لوگ دوڑ رہے ہیں سنسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اصغر چچا مرحوم آ رہے ہیں۔ جب پتا چلا تو میں تپوں گا کس پر، یہ بتائیے؟ اپنا جو تکلیف ہوئی وہ تو ہوئی، تپوں گا کس پر؟ ہمیں یار تم کو ہی پتا تھا، نہیں بتایا تم نے، ہے نا؟ کل کو اگر میدان محشر میں اور قیامت میں رجب کی عبادت کرنے والوں کا کچھ اسپیشل معاملہ رہا تو آپ تپیے گا کس کے اوپر؟ اپنا جو کھلے گا وہ تو کھلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن قیامت میں ناراض کس پر ہوں گے؟ ابے بھائی حد ہو گئی۔ میں وسیع حسن کو رجب میں بلایا تھا ہم نے، میں اس نے بھی نہ بتایا، اگر بتا دیا ہوتا تو کم از کم 2 روزے تو رکھ لیتے۔ تو قبل اس کے کہ آپ قیامت میں تپیے، میں اپنا کام کر دوں گا کہ آپ جانیے آپ کا کام۔ صلوات بر محمد۔ حالانکہ اچھا خاصا نکل، آج 19 سے 18 ہے، کیا ہے 19، ہاں یا 19 سے 18 کا، تو آدھے سے زیادہ گزر چکا، مگر پھر بھی 2-4 روایتیں سنا دوں میں، اس لیے کہ اس مہینے کو اگر آپ امامت کا مہینہ کہیے تو بھی غلط۔ کیوں؟ پہلی رجب بولیے 5ویں ماہ، 3 رجب 10ویں ماہ، پھر 5 رجب پھر 10ویں ماہ۔ 10 رجب کو ایک اور بھی ہے، نہیں ایک اور بھی ہے، ولادت حضرت علی اصغر بھی ہے، بعض روایتوں کے اعتبار سے بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد آئیے صاحب جو ہے وہ 13 رجب، کہنے کا کچھ ہے ہی نہیں، سب کو پتا ہے۔ پھر آئیے جناب علی 15 رجب، بعض روایات کے اعتبار سے شہادت حضرت زینب، ایک چھوٹ گیا 7 رجب، شعبان ہے، 4 شعبان بھی ہے، ایک روایت کے مطابق 7 رجب بھی ہے، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت۔ اب 15 کے بعد آ گئے آپ 22 رجب، کوئی ولادت تو نہیں ہے بٹ اس سے کم بھی نہیں ہے خوشی، سمجھ گئے آپ؟ اب آئیے 22 کے بعد آ گئے آپ 24 رجب۔ 24 رجب کو 2 چیزیں ہیں، ایک فتح خیبر، یہ تو پورے اسلام کی خوشی کی بات ہے، اور اس کا بھی تعلق امیر المومنین سے ہے۔ ایک روایت کے مطابق علی اصغر کی ولادت 10 رجب یا 24 رجب۔ پھر آئیے 25 رجب 7ویں امام کی شہادت، 7ویں امام کی، 26 رجب وفات جناب ابو طالب کی، 27 رجب 2 ہے، شب 27 معراج ہے، 27 کا دن بعثت پیغمبر ہے، 28 رجب سفر امام، جس دن اسلام کا بیمہ ہوا حفاظت کا ایک طریقے سے۔ تو اب اگر آپ انصاف پہلی سے لے کے 28 تک اس کا، اسی لیے مولا کی حدیث سن لیجئے، فرماتے ہیں رجب و شہری، رجب میرا مہینہ ہے، و شعبان شہر رسول اللہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے۔
یہ ہو گئی حدیث. اب آپ بتائیے رمضان کس کا مہینہ ہے؟ رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ. کہیے تو کسی شاعر کا مصرع پڑھ دوں، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے. صلوات بر محمد. چنانچہ اس مہینے کے متعلق 7ویں امام فرماتے ہیں کہ رجب شہر عظیم. یہ 7ویں امام سے روایت ہے. رجب شہر، بولیے، عظیم. رجب عظیم مہینہ ہے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ یضاعف اللہ فیہ الحسنات. اس مہینے میں اللہ نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے. ثواب ڈبل نہیں، نیکی ڈبل ہوگی تو ثواب تو آٹومیٹک، اس لیے کہ نیکی کا ثواب 1 کا 10 ہوتا ہے. تو رجب شہر عظیم، عظیم مہینہ ہے. یضاعف اللہ فیہ الحسنات. اللہ اس مہینے میں نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے. وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ. اور اس مہینے میں اللہ برائیوں کو محو کر دیتا ہے. مثال ہے، فرض کیجئے وسیع حسن صاحب کے ایک ہی بیٹا ہے 11-12 سال کا. تو جن کو تجربہ ہے وہ جانتے ہیں اکلوتے بڑے اینٹتے ہیں، مگر آپ کو چھوڑ کے ماشاءاللہ جائے تو اکلوتے بڑے اینٹتے ہیں. تو مجھ کو سب سے زیادہ جو احساس ہوتا ہے کہ بھائی اپنی حد میں رہو، اوقات میں رہو. وہ ایک جس گاڑی سے چلتے ہیں وہ اسی نومبر میں اس کا وہ ختم ہو رہا ہے، کیا رجسٹریشن. اب اتنی پرانی آپ سمجھ لیجیے. لوگ کہتے ہیں ہمیں بدلو، ہمیں بدلو. ڈر یہ لگتا ہے کہ آدمی ہوش میں رہے. ایک مرتبہ مولا چلے گئے ایران کے کسی علاقے میں، امیر المومنین کی بات ہے جی، اپنی خلافت کے دور میں چلے گئے. اب وہ علاقہ کون سا تھا نہیں معلوم، قریب ہی رہا ہوگا شاید احواز. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایران میں تو شہنشاہیت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، تو وہ ایک شہنشاہوں کا مزاج الگ تھا. جب مولا ایران میں جو ہے وہ داخل ہوئے تو گھوڑے پر مولا ہے اور پیچھے پیچھے پبلک دوڑ رہی ہے. اچانک امیر نے لجام فرض کھینچی. کیا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے الفاظ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب ہم لوگوں کیا یہی رسم ہے کہ جب ہمارا حاکم بادشاہ آتا ہے تو اس کو ہم رسپیکٹ اس طرح دیتے ہیں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑ کے. امام نے کہا خبردار آئندہ مت کیجیے گا ایسا، اس لیے کہ سوار میں غرور پیدا ہوگا، دوڑنے والوں کی ذلت ہوگی. صلوات. تو علی جب اتنا خیال کریں ہوتا ہے. آپ بھی ریاض صاحب ذرا نئے کپڑے پہن کے دیکھیے، آپ چال بدل جاتی ہے. خالی جوتا بڑھیا ہو جائے انداز ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے کہتا بھیا کہ بڑھیا گاڑی بیٹھو گے ایسے ہو جائے گا، ہلکی پھلکی پہ رہو، اوقات میں رہو گے. یہ ایک مزاج بنا رکھا ہے. لیکن آدمی اپنا مزاج کسی تھوک تو سکتا نہیں. اب وہ صاحب ایک ہی لڑکا، وہ صاحب یہ گاڑی لیں گے، وہ گاڑی لیں گے، اور نہیں صاحب یہ مثال ہے، بلٹ نہیں لیا، ہم کو تو بلٹ چاہیے اور یہ ہے وہ ہے. جب بہت زیادہ ہو گیا تو ایک دن غصہ آ گیا، نکال کے لایا 1 لاکھ. چمبک جہنم میں جا. دینوں کو تو میں نے دے دیے 1 لاکھ روپے. یہ ہمارے داماد ہیں، یہ ہمارے داماد ہیں. پہلے دن دونوں آپ بھی جو ہے بتائیے ممبر سے پڑھتے ہیں، یہ برباد ہوگا کہ رہے گا آدمی. 12 سال کے لڑکے کو 1 لاکھ روپے پکڑا دیے. میرے والدہ الگ جو ہے وہ، میری بیوی الگ، جاننے والے. ہمیں وسیع حسن پاگل ہو گئے، کرک ہو گئے ہیں. 10 سال کے لونڈے کو 1 لاکھ روپے پکڑا دیے. تو میرا جواب کیا ہوگا؟ اے بھائی پیسہ میرا، لڑکا میرا. آگے جملہ بتائیے آپ. بولو بھائی. مطلب پیسہ میرا، لوڈا میرا. تم سے مطلب تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آخر میں یہ جملہ تو نہیں ہے، مگر حدیث قدسی میں اللہ سے ایک فقرہ آیا اسی مفہوم کا. ارشاد ہوتا، حدیث قدسی جانتے کسے کہتے ہیں؟ 2 چیزیں، ایک قرآن، ایک حدیث قدسی. حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے،
لیکن پیغمبر کو قرآن میں رکھنے کا حق نہیں ہے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے, سنیے آپ, صلوات بر محمد, مطلب یہی نکلا کہ نکلا جملہ. اللہ کہتا ہے شہر و شہری, مہینہ میرا, والعبد عبدی, بندہ میرا, والرحمت رحمتی, رحمت. اب بتائیے اگلا کیا ہونا چاہیے؟ اب ہم جس کو چاہیے جتنی رحمت دے دے, تم سے مطلب, یہ مطلب نکلتا نہیں ہے. لیکن یہ نہیں, اگلا فقرہ سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے. شہر و شہری, مہینہ میرا, والعبد عبدی, بندہ میرا, والرحمت رحمتی, رحمت میری, فمن دعانی فی هذا الشہر اجبتو, جس نے اس مہینے میں مجھے پکارا میں اس کی سنوں گا. ومن سألنی اعطیتو, جس نے مجھ سے مانگا میں اس کو عطا کروں گا. کہتے ہیں کہ جب رجب مرجب کا چاند ہوتا تھا, پیغمبر اصحاب کرام کو اکٹھا کرتے تھے. رسول اللہ رجب کے لیے اسپیشل خطبہ دیتے تھے. صلوات بر محمد. رجب کے مہینے میں پیغمبر اسپیشل خطبہ اصحاب کرام کو اکٹھا کر کے دیتے تھے. اس میں کا ایک فقرہ نقل کر دوں میں. فرماتے تھے رجب ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس رات آدمی جاگ کے عبادت کر لے جائے, جس کو شب بیداری کہتے ہیں, یا لکھنؤ کی زبان میں شبداری ہے, صلوات پر محمد, شب بیداری کر لے جائے, پوری رات جاگ کے عبادت میں گزار دے, پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دے گا پورے. یہ بتائیے, آپ تو بہت بزرگ ہیں ماشاء اللہ, ہے شب قدر کون سی تاریخ میں ہے؟ شب 27. ہاں صحیح, وہ بھی صحیح ہے جو آپ فرما رہے ہیں, شب 27. آپ فرمائیے شب قدر کب ہے؟ شب 27. اور 23 میں کیا ہے پھر 21 میں کیا ہے, پھر 19 میں کیا ہے نا. تو شب قدر تو ایک ہی ہے بھائی. دیکھیے قرآن تو پیغمبر کی پوری زندگی میں الگ الگ مواقع پر اترا ہے, لیکن شب قدر کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ایک ساتھ اترا ہے. تو وہ ایک ہی رات میں اترا ہے, وہ یا شب 19 کو اترا ہے, یا 21 یا 23 یا شب 27 میں. پھر یہ 4 دن, اور اس میں سے 3 تو زیادہ شہرت میں ہے. ایک کوئی بتا دیجیے بیچاروں کو جو ہے وہ انجمن والوں کو 19 میں بھی چائے بنوانی پڑ رہی, 21 میں بھی سحری کا انتظام کرنا پڑ رہا. ہمیں تو ایک بتا دو, کوئی کا پتہ نہیں بھائی, کتابوں میں 3 لکھا, 4 لکھا. تو امام کو تو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ شب قدر یا 19 کو ہے یا 21 کو ہے یا 23 کو ہے. تو ان اصحاب نے کیوں نہیں پوچھا؟ یہی پوچھ لیتے, ایک فائنل تو ہو جاتا. کا ایسا نہیں, اصحاب کو مت کچھ کہو, پوچھا انہوں نے, امام نے نہیں بتایا. اچھا ہے آپ کی کتاب میں گھر میں رکھی مفاتی, اس میں دیکھ لیجئے. پوچھا کسی صحابی نے, چھٹے امام سے مولا فائنل کر دیجئے نا, ایک کون سی ڈیٹ ہے؟ شب 21 ہے, شب 19 ہے, شب 23 ہے. امام کو پتہ ہونے کے باوجود امام نے کیا فرمایا کہ اس چکر میں نہ پڑو, مطلب میرا مفہوم ہے, میری زبان ہے, مفہوم اس چکر میں نہ پڑو, ان تینوں شبوں میں مستطعتم, جتنا ہو سکے عبادت کرو. تو اس کے پیچھے راز شاید یہ ہے کہ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں. ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی تو ہے ہی ہے. ویسے ہی یہاں بھی پورے 30 دن میں ایک رات ہے نا. یہ کون سی رات ہے؟ علماء نے ہمارے اس میں 4 احتمال دیا ہے. 3 تو نکل گئی, چوک گئے ہم لوگ, ایک ابھی چانس بچا ہے کہ ان 4 میں سے ہے کوئی ایک, لیکن یہ 4 احتمال
یہاں بھی ہے نمبر 1 غرۃ الرجب، چاند رات. چاند رات پہلی شب جو ہے جس دن چاند ہوا وہ رات عبادت کی رات ہے. پہلی شب جمعہ جس کو آپ کے یہاں نوچندی کہتے ہیں، سارا ہنگامہ نوچندی کی جمعرات کو دن میں ہوتا ہے، لیکن اصل جو رجب کی شب جمعہ ہے پہلی عبادت کی رات ہے. 2 ہو گئی. 3 نیمہ رجب یعنی شب 15 وہ بھی گزر گئی، ابھی 2 چانس ہے. 4 شب آخر رجب. تو شب آخر اگر جو ہے وہ 29 کا چاند ہوا تو 28 ہو گئی، 30 کا چاند ہوا تو 29. 2 چانس لے لیجیے، اللہ کریم ہے. صلوات اور تو صاحب جو ہے وہ ہم کو اپنے بچپنے میں یاد ہے کہ وہ 2 ہینڈ پمپ ہمارے محلے میں تھے جنرلی. ایک میرے گھر میں اندر تھا، وہ 4 نمبر کی مشین عجیب سی ہے، اور ایک ہمارے چچا کے یہاں سامنے لگا ہوا تھا. محلے بھر کے لوگ اسپیشلی آتے تھے، وہ جو باہر تھا اس ہینڈ پمپ سے پانی لینے کے لیے. ہندو مسلمان کیا صاحب دال گلتی ہے اس سے، اور پانی کچھ ایسا تھا جس میں دال جو ہے گلتی نہیں تھی، تو اس سے لے جاتے تھے. تو بقیہ کام کیسے ہوتا تھا؟ جنرلی تو کنویں ہوتے تھے. قدیم زمانوں میں پانی کہاں سے لیا جاتا تھا؟ کنووں سے. تو کنویں سے پانی کیسے ہوتا تھا؟ آتا تھا، نکلتا تھا ڈول سے. ڈول کیسے؟ آپ خالی ڈول سے تو نہیں آ سکتا نا، ضرورت ہے ایک رسی کی، کہ جو جس کا ایک سرا ڈول میں بتاؤ اور دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں ہو. دونوں میں سے کہیں سے بھی سرا ٹوٹا تو ڈول وول ہونے سے کنواں رہے گا، کچھ ہو نہیں پائے گا. دونوں میں ہونا چاہیے. اب صاحب جب کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈول گر گئی، بالٹی گر گئی. ہمارے گاؤں میں ایک تھے مرحوم، اللہ بخشے ان کو، بڑے زبردست شاعر تھے مصور صاحب. ان کی جو ہے وہ ان کا لوٹا گر گیا، وہ پوری نظم کہہ ڈالی انہوں نے اپنے لوٹے کے اوپر. ہاں وہ ممبر سے بیان کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ صاحب وہ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ڈول اور بالٹی کی جگہ آدمی گر جاتے تھے یا ناراض ہو کے کود جاتے تھے. تو اب تو گر گئے نا. مولوی صاحب وسیع حسن صاحب کنویں میں گر گئے. اب اوپر چاہے باپ ہو، بھائی ہوں، عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، بس تڑپ سکتے ہیں، نکال نہیں سکتے. اور نیچے سے بھی آپ چاہے جتنا شور مچا لیجئے، چاہے جتنا استغفر اللہ اور توبہ توبہ کر لیجئے، یا اللہ اب نہیں کودوں گا، اب کی نکال لے خدا، کوئی توبہ کام آنے والی نہیں ہے. پھر کیسے نکلے گا؟ کہا اب ایک موٹا رسہ ہونا چاہیے جس کا ایک سرا اوپر والوں کے ہاتھ میں ہو اور دوسرا سرا کنویں میں گرنے والے کے ہاتھ میں ہو. چاہے جتنا موٹا رسہ ہو، اگر پکڑو گے نہیں تو اوپر والے بھی کچھ کر نہیں پائیں گے. یہاں تک جب ذہن میں آ گیا تو آپ سنیے پھر حدیث قدسی خدا فرماتا ہے جعلتو ھذا الشہر، یہ اللہ کا فرمان ہے، جعلتو ھذا الشہر حبلا بینی و بین عبادی، میں نے اس مہینے کو یعنی رجب کو قرار دیا ہے رسہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. فمن اعتصم وصل بی، جس نے رجب کا رسہ تھام لیا پہنچ گیا میرے پاس، گناہ کے کنویں سے نکل. صلوات محمد. یہ 2 آخری اور سن لیجئے صاحب. فیض آباد سے آنا ہے تو وہ ایک ٹرین چلتی ہے کیفیات. شروع تو ہوا تھا نام کیفیات سے، وہ بعد میں ہو گیا کیفیت. وہ اس لیے کہ کیفی اعظمی جو تھے ان کی غزل کا مجموعہ ہے، اس کا نام کیفیات ہے، تو اسی پر پڑھے. اس لیے کہ شخص کے نام پر ٹرین چلتی نہیں ہے تو کتاب کے نام پر چلی، تو کیفیت نہیں کیفیات، جو اب جھٹکے میں ہو گئی کیا کیفیت، تو شاید لکھنے بھی لگے اس پر کیفیت. تو اب کیفیت میں صاحب فرسٹ اے سی بھی لگتا ہے، تھرڈ بھی ہے، سیکنڈ بھی ہے، سلیپر بھی ہے، جنرل بھی ہے.
اب جو ہے وہ وسیع حسن صاحب کو آنا ہے اس مجلس پڑھنے کے لیے. انہوں نے جنرل کا ٹکٹ لے لیا. بڑی بھیڑ کسے بیٹھے ہیں, جہاں پیشاب بھی نہیں جا سکتے کرنے کے لیے. اس کے برخلاف اتفاق سے انہیں بھی لکھنؤ سے آنا تھا. انہوں نے سلیپر کلاس کا ٹکٹ لے لیا. سمجھ گیا. وہ صاحب کوئی اور بھی شاعر تھے, اسی سے آنا تھا, انہوں نے اے سی تھرڈ کا لے لیا. ایک صاحب نے سیکنڈ کا, ایک صاحب نے فرسٹ کلاس کا. بیٹھے سب ایک ہی ٹرین میں ہیں, اتریں گے سب دلی میں. تو ٹرین ایک, منزل ایک. یہ کلاسز الگ الگ کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی تم اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو. تم نے لیا ہے 150 کا, انہوں نے لیا ہے 250 کا, اس نے لیا ہے 2400 کا. تو بھئی جیسے پیسے ہیں پہنچ تو جاؤ گے, پہنچ تو جاؤ گے, لیکن جیسا پیسہ ہے ویسی کلاس ہوگی. تو محبت علی کا ٹکٹ تو ہے, پہنچ تو جاؤ گے, لیکن جیسا خرچ کرو گے ویسے ہی کلاس تو ملے گی. کا کیا مطلب؟ کب ایک کلاس سن لیجئے جو مربوط ہے یہاں سے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اِنَّا فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا لَا يَدْخُلُهُ فِيهَا إِلَّا صَوَّامُ رَجَبْ. جنت میں ایک محل ایسا ہے جس میں کوئی گھس نہیں سکتا سوائے ان کے جنہوں نے رجب میں روزے رکھے ہیں. صلوات در محمد اب وسیع حسن صاحب چیختے رہے وہاں کہ بھائی ریاض کو کیوں اس میں کوٹی میں رکھا, بھائی ہمیں یہاں جنرل میں کیوں ڈال دیا, ہم تو ذاکر بھی تھے. ذاکروں والے اکاؤنٹ میں جائیے آپ, یہ اسپیشل ہے رجب کا روزہ. ایک شخص آ گیا ایسے ہی 22-23 تھی کچھ, چھٹے امام کے پاس. امام نے پوچھ لیا کیا بھائی رجب ختم ہو رہا ہے؟ مرزا صاحب روزہ ووزہ رکھا آپ نے رجب جا. کہنے لگا کہ مولا تو لمبی ہو گئی, بس صلوات درما جلدی سے. تو کچھ روزہ ووزہ رکھا تو اس نے کہا نہیں مولا اتفاق نہیں ہو. آئیں ایسا تاجی سمجھ کوئی واجب چھوٹ گیا. آئیں اور میں رجب گزر رہا تم نے روزہ نہیں رکھا, کتنا بڑا ثواب تم نے چھوڑ دیا. پروردگارا تو گواہ رہنا, اب کم از کم اتنے لوگ, چاہے وہ بڑھانے کا ہو, چاہے وہ اعظم گڑھ کا ہو, چاہے وہ جولپور کا ہو, چاہے وہ ساکڑی کا ہو, کسی کو اتنے لوگوں کو کم از کم قیامت میں ہم سے تپنے کا اختیار نہیں رہ گیا. ہم نے بتا دیا, اب ہم وہاں سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں مولا ہم نے بتایا تھا. جس نے روزہ رکھا ہے اس کا کمیشن کاٹ کے ہم کو دو, جس نے نہیں رکھا ہے وہ اپنا چاہے کمیشن تو ملے گا. صلوات درمان کمیشن ملے گا. ایک بات بتا دیں, کمیشن کا کانسیپٹ اور ایک وہ ہے نا چکرورتی بیاج, یہ دونوں کانسیپٹ اللہ کی طرف کا ہے پہلا. ہاں کیسے؟ مثلا آپ کیا نام ہے آپ کا؟ اسرار بھائی نے ہم کو قرآن پڑھایا, تو اب روایت کہتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے بڑھیا سب سے اچھا آدمی وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو انہوں نے ہم کو قرآن پڑھا دیا, ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ مل گیا. اب ہم نے ان کو پڑھا دیا, ہم کو تو جو ثواب ملے گا ملے گا ہی, لیکن جس کے انڈر میں ہم ابھی ایجنٹ بنے ہیں قرآن پڑھانے, تو جو مین ایجنٹ ہے اس کو ہم سے کمیشن جاتا رہے گا. اب انہوں نے ان کو پڑھا دیا تو ان کو تو ملے گا, لیکن ان سے ان کو جائے گا, ان سے مجھ کو آئے گا جو مین والا ہے. اب اس سے ذرا سوچئے کہ علی کو کتنا کمیشن جاتا ہے. صلوات در محمد. تو ہم نے آپ لوگوں کے چکر میں تھوڑی پڑا ہے. اچھا انصاف سے بتائیے, جو LIC کے ایجنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ہمدردی میں جو ہے وہ یہ کروا رہا ہے, اپنے کمیشن کے چکر میں ہے. وہی حال ہم لوگوں کا ہے.
یہ جو اتنا ہم نے آپ کا آدھا گھنٹہ لے لیا آپ کے چکر میں نہیں, اپنے کمیشن کے چکر میں ہے کہ اگر ایک دو بھی کسی نے رکھ لیا روزہ تو کچھ تو مل ہی جائے گا. صلوات محمد. تو یہ پہلا حصہ ہوا ختم. حالانکہ 20-40 منٹ کا ہونا تھا اور ادھر 20 منٹ جو ہے مقدمہ وہ ملا کر کے مصائب کا, یہ 10 منٹ ادھر بڑھ گیا ہے تو ادھر کم کرتا ہوں میں, لیکن 1 بجے کے اندر ختم کرنی ہے انشاءاللہ. صلوات بر محمد. اس سے نہیں, اس سے ہاں معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ کوئی گھڑی ہے وہ 10 منٹ لیٹ بعد میں مول صاحب نے اذان کا وقت لے لیا. میری والی سے صحیح نہیں ہو سکتی, چلیے 5 منٹ کوئی فرق بھی نہیں. اپنی سے پڑھوں گا, اگر گڑبڑ ہو گیا تو ادھر 4 منٹ کی مارجنگ آئے. صلوات. اب آئیے دوسرا حصہ جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں. ارشاد ہوتا ہے, ساری روایتیں رسول اللہ کی ہیں, علی خیر البشر, علی سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. من شک فیہ کفر, جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے. تو اب کسی بحث کی ضرورت ہے کہ علی کے بارے میں اگر آپ کو ہم کو شک ہو جائے تو ہمارا ایمان گڑبڑ ہو جائے تو جو دشمن ہے وہ کہاں کا مسلمان ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ ریاض صاحب. راجہ رام اگر روز نماز پڑھے ثواب ملے گا؟ راجہ رام 3 مہینہ روزہ رکھیں ثواب ملے گا؟ کہ کیوں؟ کہ بھائی پہلے آپ ایمان تو لے آئیے. ہو گئی نا بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کے ساتھ عبادت کا ثواب نہیں ہے. علی جس نے تمہارے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے. تو جب وہ کافر ہو گیا تو نماز تو روزہ. اب سمجھے, جب اس کو سمجھ جائیں گے تو اگلی حدیث سمجھ میں آئے گی. پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے, نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے, حج پہ حج کرتا جائے, کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کی عالم میں قتل کر دیا جائے, علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. صلوات محمد. خوشبو کی اپنی اوقات ہوتی ہے. ایک تو وہ عطر ہے جو نورانی تیل ٹائپ کا ہوتا ہے, جو مولویوں کو دیا جاتا ہے نکاح کے بعد. جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہوگی ان کو اندازہ ہے کہ کون سا خرید کے لائے تھے. آپ کو نہیں, لیکن ہم کو تو اکثر ملتا رہتا تو پتہ ہے. سمجھا, اتنی بڑی شیشی ہوتی ہے, سمجھ گیا. وہ جو کھانے میں وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, نہیں فریشر کیا بولتے ہیں اس کو, ریفریشمنٹ شروع میں دیتے ہیں نا, کچھ یہ ہے کچھ وہ ہے, پتے پر اسٹارٹر. سمجھ گیا. ہمیں ایک اسٹارٹر سے بھی کم قیمت ہوتی ہے اس عطر کی جو ملتا ہے شادیوں میں. اسٹارٹر کبھی کبھی 100 روپے کا ہوتا ہے, وہ 20 روپے کی شیشی ہے. تو وہ کب پتہ چلے گا کہ صاحب مولوی صاحب نے عطر لگا رکھا ہے؟ جب یہاں آئیے آپ, ہاں کچھ ہے. ایک عطر وہ ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں بھائی ریاض صاحب, بتاؤ بڈھے ہو گئے عطر لگا کے بیٹھے ہیں. ایک عطر یہ, ایک یہ ہے کہ چچا وہاں بیٹھے ہیں اور یہاں اس سینٹ کی مہک آ رہی ہے, اور زبردست ہے بھائی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشبو کی اپنی اوقات ہے, کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے. روایت نے کیا کہا, ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں. خوشبو کتنی دور سے آئے گی؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ والی خوشبو ہے جنت کی. روایت کہتی ہے جنت کی خوشبو 500 برس کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت تو جانا دور کی بات ہے, اتنی دور رکھے جاؤ گے
ایسی یار کے باہر کہ خوشبو بھی جنت کی محسوس نہیں ہو سکتی ہے. صلوات محمد کا. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. علی تمہاری دشمنی محبت ایمان ہے, دشمنی کفر اور نفاق ہے, دو چیز. اگرچہ روایت ہے کہ یا علی حبک تقوی و ایمان, یہ بھی ہے, لیکن جنرلی مشہور کیا ہے؟ علی تمہاری محبت ایمان ہے, تمہاری دشمنی کفر ہے اور نفاق ہے. محبت اچھی چیز ہے کہ بغض؟ محبت, تو محبت کا نتیجہ ایک, بغض کا نتیجہ دو. کیوں؟ محبت تو بڑھیا جی, اس کے تو انیک نتیجے ہونے چاہیے, لیکن محبت کا ایک نتیجہ ہے ایمان, دشمنی کا کفر بھی ہے نفاق بھی ہے. تو پہلے ایمان کی ڈیفینیشن تو پتہ کرو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار, دل میں یقین, اعضاء و جوارح سے عمل, یہ ہے ایمان. اب آپ جو ہے وہ اس محلے میں رہتے ہیں, بہت محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ اتفاق سے صاحب کمیونزم کے زمانے میں آپ روس چلے گئے, اب آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے, آپ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے, علی ولی اللہ نہیں کہہ سکتے. آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ اندر سب کچھ ہے, اللہ ایک ہے, حضرت اللہ کے رسول ہیں, لیکن حالات ایسے کہیں نہیں, اظہار نہیں کر پا رہے, اندر ہے. آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ بالکل ہیں. ایمان کی یہی خصوصیت ہے کہ ظاہر ہو تب بھی ایمان ہے, چھپا رہے تب بھی ایمان ہے. ایک آدمی ہے جو کہتا ہے چھوڑو کہ اللہ واللہ کوئی چیز نہیں ہے, کیا رسول اللہ, کیا علی ہے, فضول ہے, چلا رہا ہے, وہ کیا ہے؟ کافر ہے. وہ آپ کے بیچ پھنس گیا, کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, وہ کیا ہے؟ کافر ہے. کرنا, لیکن اندر مانتا نہیں کچھ, تو کیا ہے؟ تو ایمان اور کفر کا فرق واضح ہوا. ایمان ظاہر ہو تب بھی ایمان, چھپا ہو تب بھی ایمان. کفر ظاہر ہو جائے تو کفر ہے, چھپا رہ جائے تو نفاق ہے. وہی حال ہے عشق علی کا. علی کی محبت اگر ظاہر ہو تب بھی ایمان ہے, چھپی رہ جائے تب بھی ایمان ہے. دشمنی ظاہر ہو جائے تو کفر ہے, دبی رہ جائے تو نفاق ہے. صلوات در محمد و آل. حب علی عبادت, علی کی محبت عبادت ہے. وافضل العبادہ, تمام عبادتوں میں افضل ہے. ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. تمام عبادتوں میں النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. یا علی, یا علی انت بمنزلت الکعبہ, علی تمہاری مثال جسٹ لائک کعبہ. یہ حدیث کیا سمجھے آپ؟ ایک پیغمبر کی حدیث ہے نا, علی مجھ کو یا تم نے پہچانا یا خدا نے, خدا کو یا میں نے پہچانا یا تم نے, تم کو یا میں نے پہچانا یا, تو علی انسان ہی تو ہیں. یہ کون سی بات ہے, کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. جواب, علی کے فضائل میں حدیث تو سمجھ نہیں پاؤ گے, ذات کیا سمجھو. کیا بک رہا, میں نے کہا سنی سی حدیث کا مطلب بتائیے اب جو میں نے پڑھی. علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. یہ علی کو بڑھایا جا رہا, گھٹایا جا رہا. کیا نام تھا آپ کا, بھول گئے. اسرار بھائی, اس سے کیا مطلب سمجھے آپ؟ علی کو بڑھا رہے ہیں, گھٹا رہے ہیں اس میں؟ ابھی 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 رک جائیے. پہلے ایک ساتھ علی افضل کے کعبہ بولیے.
صحیح بولیے گا، بعد میں پھنس مت جائیے گا. آپ کا کیا خیال ہے چچا؟ علی افضل کے کعبہ؟ علی. آپ؟ علی. کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. آپ؟ معاملہ پھنس رہا ہے نہیں پھنس رہا ہے؟ سنیے تو آپ پہلے یہ طے ہو جائے کہ علی افضل کے کعبہ. اکثر ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ معلوم ہے صاحب ایک ہی کمرے میں جو ہے وہ بچے بھی ہیں کہ سائڈ میں یہ بھی. اب وسیع صاحب پہنچے، اب موبائل نکال کر کے یا کتاب کھولے پڑھ رہے ہیں. اب بیوی نے چلانا شروع کیا، تمہارا تو کل جمعہ ہے، ان کو صبح اسکول جانا ہے، بند کرو لائٹ. اب لائٹ تو بند ہو گئی، نیند آ نہیں رہی ہے، کرے گا کیا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اپنی بتاتا ہوں کیا کرتا ہوں. اب صاحب نیند آ نہیں رہی ہے، آنکھ بند کر کے پڑے ہیں، تو اگر وہ 5 کروڑ مل جائے گا وہاں کے کھدائی میں تو 1 کروڑ تو لگا کے میں وسیقہ کو زبردست بنا دوں گا. وہ اپنا قبرستان جو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اپنا قبرستان جو ہے اس کو ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، وہ والا گھر گرا کے یوں بنا دوں گا، بنتا بنتا خاک نہیں سو جاتے ہیں تب تک. تو ذہن میں کتنا آیا؟ 5 کروڑ. جیب میں کتنا ہے؟ 5000 ہے نا. اشرف اور افضل کون ہے؟ 5 کروڑ یا 5000؟ 5000. کیوں؟ کبھی جو ہائی نہیں اس سے کیا مطلب؟ 100 روپے. تو اس کا مطلب جو کچھ ذہن میں آتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یا موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اشرف کون؟ موجود. تمام موجودات ان کی 2 قسمیں ہیں، یا اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اشرف اور افضل کون؟ جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے. تمام بڑھنے والی چیزیں ان کی 2 قسمیں ہیں، یا ان کے اندر حس پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اشرف اور افضل کون؟ جس میں حس. تمام حساس ان کی 2 قسمیں ہیں. لطیفہ سناؤں آپ کو. یہ بتائیے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں مرنے کے بعد ایصال ثواب کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تیرہی. ہاں، تیرہی میں کس کو کھلانا زیادہ ثواب ہے؟ پنڈت کو. تو ایک جگہ تھا، وہ 13 غریب آدمی تھا بیچارہ، 13 پنڈت اس نے بلا رکھے تھے. تو ایک صاحب تھے، ان کی کسی مسلمان سے دوستی تھی پنڈت جی کی. کہنے میں چلو تم بھی. کہنے یار تم کیا بتائیے اگر پوچھ لیا پھنس گئے تو. کہتے نا پانے ہیں. یہ چلے گئے وہاں، وہ 13 کے 15-16 کچھ ہو گئے تو اس کو شک ہو گیا. یہ خان صاحب پہ نظر پڑ گئی اس کی. کہنے لگا یہ ہے واہ بھائی آپ کون؟ تو انہوں نے بتا دیا کچھ پاڑے. کہنے کون پاڑے؟ گوتر کیا ہے؟ تو اب تھا تو مسلمانی. یا اللہ، پاڑے میں بھی پاڑے. تو یہ یا اللہ کہہ کے پھنس گئے. وہی حال یہاں ہو رہا ہے. تو 2 قسمیں ہیں. جتنے حساس ان کی 2 قسمیں ہے، یا ان کے پاس عقل ہے یا عقل. اشرف اور افضل کون ہے؟ تمام عقلا ان کی 2 قسمیں. پڑھے. یا وہ عالم ہے یا جاہل. اشرف اور افضل کون؟ عالم. تمام علماء یہ ہے پاڑے. ان کی 2 قسمیں. کیا مطلب؟ کہ ایک وہ ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے، یہاں آ کے پڑھتا ہے. ایک وہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے آتیناہ من لدنا علما، ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم دیا ہے. تو ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتا ہے یہاں پڑھتا ہے، ایک وہ جو اللہ کی طرف سے علم لے کے آتا ہے. اشرف اور افضل کون؟ یہ بتائیے. نہج البلاغہ ادب کی کتاب ہے. مولا نے کس یونیورسٹی سے جو ہے وہ لٹریچر میں PhD کیا تھا؟ رسول اللہ نے نبوت کی ڈگری کس کالج سے لی تھی؟ رسول اللہ کے استاد کا نام بتا دیجیے آپ. کس نے سکھایا پیغمبر کو بات کرنا بولنا؟ دنیا میں تو نہیں پڑھا نا. اچھا قرآن دیکھیے، قرآن کا بھی بڑا لطیفہ ہے. موسیٰ جیسے آدمی کو اللہ نے کہا جاؤ فلاں سے پڑھ جاؤ، اور یہ نہیں کہا کہ صاحب وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. ہم نے خضر کو اپنے پاس سے علم دیا ہے. یہ شاید اسی لیے ہے تاکہ تم کو یہ پتا چلے خالی نبی نہیں، نان
पैगंबर भी कुछ ऐसे हो सकते जो उधर से इल्म लेके आए, जैसे खिज़्र कुरान में किस्सा है। तो अशरफ और अफजल कौन है? जो वहाँ से अली कौन है? तो अब पैगंबर के बाद अली से अफजल कोई है कायनात में? तो अली कौन है उस टॉप पर? और काबा जिसमें बढ़ने की सलाहियत नहीं है। अब बताइए काबा अफजल के अली है? नहीं, अली नहीं हो सकते। क्यों? कहा इसलिए कि लाख बेजान है, लाख ईंट पत्थर है, लेकिन काबे की निस्बत खुदा की तरफ है। वो बैतुल्लाह है, उसकी निस्बत खुदा की तरफ, इसलिए काबा अफजल। जैसे ही वसी हसन ने कहा, इसराइल भाई ने कहा, हे मौलाना मेंबर में बैठ करके पब्लिक को बेवकूफ ना बनाओ, कितनी निस्बत काबे की है खुदा से? कहे बैतुल्लाह। अली की कितनी निस्बतें आइनुल्लाह, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, खलीफतुल्लाह, सलवात पर मोहम्मद। हो गई ना, यहाँ ये तय हो गया अली अफजल। अब आइए साहब, वसी हसन साहब बहुत उम्दा मजलिस पढ़ते हैं भाई, क्या कहना माशाल्लाह। जैसे मरहूम गुलाम अस्करी साहब, जैसे मरहूम मिर्ज़ा अतहर साहब, ये जो आपने कहा जस्ट लाइक अतहर साहब, वसी हसन साहब का कद बढ़ा के कम हुआ? बढ़ गया ना। लेकिन उल्टा कह दीजिए आप, अब मरहूम अतहर साहब भी क्या पढ़ते थे मजलिस, जैसे ये वसी हसन, ये अतहर साहब को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? घटा रहे हैं ना। मतलब क्या हुआ? छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ से तशबीह दीजिए, वो तो चलेगा, लेकिन बड़े को छोटे से। अगर ये कह देते कि काबा जस्ट लाइक अली, तो कद बढ़ जाता जो आप कह रहे हैं। यहाँ तो उल्टा हुआ, अली जस्ट लाइक काबा। या रसूल अल्लाह, ये तो अली को कम करना हुआ। कभी देखिए, एक बात बताएं, एतराज़ की जड़ जहालत है। सलवात पर मोहम्मद। क्योंकि हमारे पास भेजा नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। या रसूल अल्लाह, ये क्या पैगंबर ना, क्यों रोजाना तुम ये काम करते हो? तो अब नहीं कोई बात, हमारे ऊपर एतराज कर रहे हो। हमने कहा क्या मतलब? कहिए बताओ, इंसान अफजल है कि जानवर है? इंसान। और साहब जिनके यहाँ आके रुके हम, उनके दो लड़के थे, दो वहाँ, एक का नाम था मुस्लिम और एक थे काजिम साहब। तो काजिम साहब ये कदर हैं, मगर तेज़ बहुत लगे हमें, समझ गया। तो ऐसे ही बातों बातों मैंने कहा, भाई तुम्हारा लड़का माशाल्लाह काजिम या मुस्लिम मिसल शेर की, बुरा लगेगा बाप को? क्यों भाई? वो जानवर है, ये लड़का इनका इंसान है। आपने उनके लड़के को जानवर बना दिया। लेकिन कोई बाप आपके लड़के को कहे कि आपका बेटा जस्ट लाइक शेर, इसरार भाई आपके लड़के को कहे, देखिए कैसा निकला, खुशी के मारे कि अभी कहा नहीं है, सोच रहे हैं कि इनके बेटे को कह दें जस्ट लाइक शेर, तो जानवर कह दे रहे हैं। कहा नहीं, देखो तुम समझे नहीं, मामला जानवर का नहीं है। हमने जो इनके लड़के को शेर कहा, तो सवाल ये होता क्यों कहा? तशबीह के 4 रुकन होते हैं, जल्दी जल्दी तशबीह के, ये 4 मिनट इसका वाला लूँगा। तशबीह के कितने होते हैं? 4 रुकन होते हैं। एक का नाम मुशब्बह, एक मुशब्बहुन बिह, एक हर्फ तशबीह, एक वजह शबह। क्या नाम है लड़के का आपके? अहमद। मिसल शेर के, तो अहमद हुआ मुशब्बह जिसको तशबीह दी गई, शेर हुआ मुशब्बहुन बिह जिससे तशबीह दी गई, मिसल हुआ हर्फ तशबीह। वजह तशबीह क्या है? क्यों कहा आपने कि मुस्लिम शेर की तरह है? क्यों कहा अहमद शेर की तरह है? शेर के बड़े बड़े नाखून हैं, इनकी बीवी ने भी अहमद का 4 साल से नाखून नहीं काटा है, इसलिए शेर है। क्या बात है? का नहीं का शेर जो है वो कच्चा गोश्त खाता है, इनके अहमद भी उबलते उबलते 1.5 किलो खा जाते हैं, इसलिए शेर है। का नहीं का शेर जालिम है, अपने से कमज़ोरों पर जुल्म करता है, इनका बेटा अहमद भी छोटे भाई बहनों पर जुल्म करता है, इसलिए शेर है। का ना का तब क्यों कहा?
کہا ہم نے جب احمد کو شیر کہا تو شیر کا ناخون ذہن میں نہیں ہے، شیر کے ظلم ذہن میں نہیں ہے، درندگی ذہن میں نہیں ہے، شیر کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جس کا نام ہے جرأت، ہمت۔ وہ ہم نے ہمت کو ذہن میں رکھ کے کہا احمد مثل شیر کے۔ ویسے ہی جب پیغمبر نے کہا علی کعبے کی طرح، تو کعبے کی اینٹ ذہن میں نہیں ہے، کعبے کا پتھر ذہن میں نہیں ہے، کعبے کا بے جان ہونا ذہن میں نہیں ہے۔ کب کیوں کہا؟ اب تب سن لیجئے آپ، صلوات بر محمد۔ ابھی یہ بتاؤ، طواف کرنے کا دل چاہتا ہے، پیسے لگا 50-60 ہزار سے اوپر لگ جا عمرے کے لیے، 65، تو بھائی 65 بھی اس زمانے میں کوئی آسان تھوڑی ہے۔ میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، وہ کر لو بھائی، آمدنی بھی ہو جاتی۔ 40 دن لہسن پیاز گوشت سب چھوڑنا پڑے گا، سمجھ گئے؟ اور ایک جگہ کوئی سرکل بنا کے بیٹھ جائیے، میں ایک لائن کی دعا دوں گا، وہ 40 دن اگر آپ پڑھ لے گئے تو 40ویں دن مکے سے کعبہ اٹھ کے آئے گا یہاں، اور خود بھی طواف کر لو، دوستوں کو بھی ٹکٹ لگا دو، 500-1000 روپے آسانی سے۔ ارے بھائی جب ایک معمولی سے بال پر قوم فدا ہو رہی ہے تو یہ تو کعبہ ہے۔ شیعوں کو بیوقوف بنانے میں کئی منٹ لگتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ جن کا علی عقل کل ہے، میں اس پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، سب لوگ انصاف سے بتائیے گا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں اس سے بات تھوڑی رہا ہوں جی جی آج میں وہی غرض کر رہا ہوں، لیکن اس پورے مجمع سے سوال ہے میرا، ہاتھ اٹھا دے آدمی جس کے گھر میں دال میں نہ نکلا ہو آج تک بال، وہ ہاتھ اٹھا دے۔ جس کے گھر کے گوشت میں بال نہیں نکلا وہ ہاتھ اٹھا دے، اوپر والیاں بھی اٹھا دے بھائی۔ ابھی جب تم جو ہے مکنا نہیں اوڑو گی، اور ایک قرآن پڑھنے میں 10 بار سر گجائیں گے، اچھا اس کا سب چھوٹے چھوٹے بھی نکلے ہیں تو گاڑی بھی تو کھجاتا ہے آدمی۔ جس کتاب کو پڑھیے گا، میں پڑھتا اس کو روز تھا ادھر، لیکن تھوڑا ڈر کے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے ڈر بھی تھا، اس لیے وہ میں نے بھی دیکھی کلپ۔ اب جب پرسوں کی بات ہے، آغا سیستانی کے دفتر سے آ گیا تو اب قصہ ختم ہو گیا ڈنکے کی چوٹ پر۔ جانتے ہیں کیا ہے یہ قصہ؟ صلوات بر محمد۔ جانتے ہیں اس کا قصہ کیا ہے؟ سامرہ میں ایک زمانے میں طاعون پھیلا، 4 کو دفن کر کے آ رہے 6 پڑے ہیں، تو اس زمانے کے جو مرجع تھے انہوں نے کہا میں اگر حکم دوں تو عمل ہوگا؟ ان کا بالکل۔ کہا جاؤ 1 ہفتہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھو، امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کرو۔ ختم ہو گیا طاعون سامرہ سے، سنی شیعہ سب نے پڑھا۔ ادھر آئے خامنئی نے کہا کہ صحیفہ سجادیہ کی 7ویں جو ہے وہ دعا پڑھیے، تو اب آدمی دعا پڑھے گا، آدمی زیارت عاشورہ پڑھے گا امام زمانہ سے، تو تھوڑی سی وابستگی بڑھے گی نا۔ وہ معمولی بدھ جیوی نہیں جو گڑھتے ہیں اس طرح کی چیزیں، یہ پوری سازش ہے کہ تم کو مراجع سے، تمہارے امام سے دور کر دیا جائے، سمجھ گئے آپ؟ پھر کوئی جو ہے وہ گوموتر پیے گا، کوئی بال کا پانی پیے گا، فرق کیا رہ جائے گا؟ صلوات بر محمد۔ کیا صلوات دونوں ہی کا کورونا کے لیے فائدہ مند ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو یہ سب بکواس کی بات ہے دعا پر، لیکن مشکل وہی ہے نا کہ جب آدمی قرآن جو ختم کرایا دادا نے اس کو کیسے پڑھتا معلوم ہے؟ الف لام ذالک الکتاب، جس کو پڑھوایا ہے گھر والوں نے وہ قرآن تو ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔
تو وہ صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا کیا پڑھیں گے؟ تو اب کیا کیا جائے؟ جھنجھٹ ہی ختم کر دو، بال لے کے نکلو، سب آسانی سے آ جائیں گے لائٹ۔ صلوات محمد۔ تو آپ جو 40 دن پڑھیے، سرکل بنا کے بیٹھ جائیے، تو جب بال پہ قوم فدا ہو رہی ہے، اگر پتہ چل گیا کعبہ آ گیا تو کیا کہنا؟ 1000 کا لگا دیے، لاکھوں کی آمدنی ہو جائے گی اور خود کا ثواب۔ اگر میں یہ بات سر پہ قرآن لے کے کہوں کہ میرے پاس ایسی دعا ہے، پڑھو کعبہ آ جائے گا، کوئی مانے گا؟ جن لوگوں کو پتہ وہ کہیں گے او بھائی عابد لے جاؤ ان کو، کہیں ایڈمٹ کرواؤ۔ یہ دماغ چل گیا اس کا، کیوں بھائی دماغ چل گیا؟ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، قرآن سر پہ کا چاہیے جتنا قرآن سر پہ رکھو۔ کعبے کی یہی تو خصوصیت ہے کہ جس کو غرض ہے وہ کعبے کے پاس جائے گا، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ پیغمبر نے بھی اسی چیز کو دیکھ کے کہا ہے، علی تمہاری مثال کعبے کی سی، جس کو غرض ہے وہ علی کے پاس آئے گا، علی کو کہیں جانے کی ضرورت۔ دعا کرتے ہیں خدا مرتے دم تک ہم سب کو عشق علی پر قائم رکھے انشاءاللہ۔ خضاب لگانا، آپ خضاب لگائے ہوئے ہیں نا؟ آپ کیوں خضاب کیوں لگایا آپ نے؟ نہ، ثواب ہے نا، مستحب ہے۔ رسول اللہ نے لگایا، خضاب نہیں لگایا؟ امام حسین نے لگایا نہیں لگایا؟ پتہ ہے آپ کو علی نے خضاب نہیں لگایا زندگی میں؟ اصول کافی میں روایت نہیں لگایا۔ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ صاحب اتنی اہمیت کے باوجود خضاب کی، علی نے کیوں نہیں خضاب کیا؟ کہ پیغمبر نے ان کو اسپیشل خضاب کی بات کہی تھی، وہ اس مخصوص خضاب کے انتظار میں تھے۔ وہ کون سا خضاب ہے؟ 17 رمضان امیر المومنین مسجد کوفہ میں تقریر کر رہے ہیں، دوران تقریر رکے، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین۔ بیٹا حسن رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ 17 دن۔ بیٹا حسین کتنے دن باقی ہیں؟ 13 دن۔ مولا نے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا، فرمایا بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب اس کو یہاں سے خضاب کر دیا جائے گا۔ اب سمجھے اس مخصوص خضاب کا انتظار ہے کیا مطلب؟ اور یہاں تک کہ وہ دن آ گیا۔ ابن ملجم اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 1-2 لوگ اور تھے۔ ایک بندے مومن کو ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز سے کچھ شک ہوا کہ یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ تیزی سے نکلا مسجد سے کہ مولا کو جا کے بتا دیں کہ ہم کو کچھ جو ہے وہ مشتبہ لوگ دکھ رہے ہیں مسجد میں، آپ مت جائیے۔ اتفاق ہے یا مرضی خدا کی، جس راستے سے روز علی جاتے تھے وہ مومن تو اسی راستے سے آیا، علی دوسرے راستے سے۔ اور ابھی نافلہ صبح کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا، امیر المومنین سجدے سے سر اٹھا رہے تھے کہ اس ملعون نے ایک ایسی ضرب لگائی، فارق علی شگافتہ ہو گیا۔ ادھر ضربت لگی، ادھر جبرائیل کی آواز گونجی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی، خدا کی قسم ہدایت کا منارہ منہدم ہو گیا۔ قد قتل وصی المصطفیٰ، پیغمبر کے جانشین قتل کر دیے گئے۔ روایت کہتی ہے یہ آواز جبریل کی ایسی تھی جو ہر گھر میں پہنچی۔ پبلک دوڑ میں، کچھ لوگ تو تھے ہی مسجد میں، کوئی نافلہ پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا پڑھا، باقی اب جماعت کا وقت تو ہو نہیں تھا، آ رہے تھے لوگ اور تیز پہنچ گئے۔ جیسے ہی پبلک پہنچی، امام حسن علیہ السلام پہ نظر پڑی مولا کی، بیٹا نماز پوری کرا، نماز ہو گئی۔ بس آپ سے ایک سوال ہے، بولیے 2 رکعت نماز ایسی حالت میں جبکہ علی ضربت لگی ہے، خاک پر پڑے ہیں،
روایت کہتی ہے مسجد کی مٹی اٹھا اٹھا کے علی جو ہے وہ اپنے سر ایسی حالت میں کتنی دیر لگی ہوگی نماز صبح میں؟ بہت تفصیلی نماز تو نہیں ہوئی ہوگی نا، 2 منٹ 5 منٹ سے زیادہ تو نہیں مان سکتے آپ نا. 2 رکعت نماز ہوئی، 2-4-10 منٹ پہلے اور مان لیے ضربت لگنا، پبلک کا دوڑنا پہنچنا 10 منٹ 15 منٹ بس نا. اب جب نماز ختم ہو گئی، علی کون ہے؟ فاتح خیبر، 2 انگلی سے جس نے خیبر اکھاڑا ہے. نماز ختم ہونے کے بعد اب یہ ہوا کہ پکڑا کے گھر لے چلو. بہت اصحاب کرام نے کوشش کی کہ بازو پکڑا کے علی کو لے چلیں، لیکن زہر اتنا تیز اثر کر چکا تھا کہ امیر المومنین کا پیر زمین پر ٹک نہیں رہا. اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ گلیم کا لفظ ہے کتابوں میں، کمبل یا کمبل ٹائپ کوئی چیز لائی گئی. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو رکھ دیا گیا، چاروں کونوں کو پکڑا لیا. اب یہ جو میں جتنا پڑھنے جا رہا ہوں وہ میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے. ایک سال ماہ مبارک رمضان میں جمعے کا خطبہ ایسے ہی سننے لگا میں، آغا خامنئی کا، تو وہ شاید ایسے ہی کچھ 21-22 کو پڑھ گیا تھا وہ جمعہ، تو انہوں نے یہ روایت نقل کی. اتنے بڑے کے بعد پھر ہم کو حوالے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ کمبل ومبل لا کے مولا کو رکھ دیا گیا اور اٹھایا تو ابھی تو اپنے پیروں سے چل کے آئے تھے، اور اچانک یہ ہو جائے تو کہتے ہیں جیسے ہی مولا کو اٹھایا گیا امام حسن کی چیخ نکل پڑی. سنیے آپ اور مجلس تمام، امام کی چیخ نکل پڑی. جیسے ہی امام حسن روئے مولا نے بولا لیا جاؤ بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو؟ سب کا باپ مرتا ہے بیٹا، تم کوئی اکیلے تھوڑی ہو، تمہارا باپ بھی جا رہا ہے، مت رو. کہتے جیسے ہی آگے بڑھے مسجد سے نکلے ہی تھے کہ امام حسین کی چیخ نکل پڑی. پھر امام حسین کو طلب کر لیا، سمجھایا مت رو، سب کا باپ مرتا ہے، تمہارا باپ بھی جا رہا ہے. امام حسن روئے، امام حسین روئے. تو جب امام ہو کے مرد ہو کے امام حسن حسین رو سکتے ہیں، تو جب مولا کو گھر میں لٹایا گیا ہوگا تو بیٹیوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ زینب ام کلثوم کا کیا تاریخ کہتی ہے، جیسے ہی امیر المومنین کو گھر میں لٹایا گیا بیٹیوں نے چیخنا شروع کیا. اور وہ سنا ہے آپ نے نا، آواز اتنی تیز ہوئی کہ باہر تک گئی ہے. جو رمضان میں سنتے ہوں گے ادھر نہیں جانا. بیٹیوں نے رونا شروع کیا. امام حسن روئے، مولا نے کہا چپ ہو جاؤ. امام حسین روئے، مولا نے کہا چپ ہو جاؤ. لیکن جب بیٹیوں نے رونا شروع کیا تو کہتے ہیں مولا نے چپ نہیں کرایا، بیٹیوں کے ساتھ ساتھ خود بلند آواز سے علی نے رونا شروع کیا. میں کہوں گا مولا آپ کی بیٹیاں کم سے نہیں ہے، بچی نہیں ہے، لیکن وہ روئی تو آپ نے ساتھ دیا. ہائے کربلا کی وہ 4 برس کی بچی باپ کے لاشے پہ روتی ہے، تماچے کر. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ رضیہ بیگم بنت جواد حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.